کے نام پہ مانگنے کے لیے اجمیر کے اندر بیٹھے ہیں. اورنگزیب عالمگیر نے غور سے دیکھا اور کہا کیوں مانگتے ہو یہاں پہ آ کے؟ کیا مانگنے کی جگہ جو مانگتے ہو؟ کہا کہ ہماری آنکھ نہیں اس لیے مانگتے ہو. اورنگزیب کہتے ہیں کیسی بات کرتے ہو؟ کوئی اجمیر کے اندر بھیک مانگے اور صرف اس بنیاد کے اوپر مانگے کہ اس کی آنکھ نہیں، یہ ہو نہیں سکتا. تم مانگتے تمہیں آنکھیں مل جاتی. تو اتنا کہنا تھا کہ دونوں فقیر کہتے ہیں کئی سالوں سے مانگ رہے ہیں مگر ملی نہیں ہے، کاش کہ مل جاتی، ہم بھی بھیک نہ مانگتے. کبھی کبھی میں اس واقعے کو جب پڑھتا ہوں نا، مجھے بھی قوم مسلم کے حالات کے اوپر ترس آتا ہے. ہم نے بھی ایسی آنکھیں بند کر رکھی ہے، چاہے جو ہو ہمارا 3 وقت کا کھانا کبھی ٹلا نہیں ہے. چاہے جو ہو، جتنی چاہے موت ہو جائے، چاہے فلسطین والے مرے، چاہے برما والے مرے، چاہے ملک ہندوستان کی بچیوں کی عزت آبرو لوٹی جائے، ہمارے عید کے نئے کپڑے تیار ہیں، ہماری عید کے کھانے تیار ہیں. ہم اپنے نفس کی خاطر ایک چیز دین کے لیے کم نہیں کر سکتے جو خود کے نفس کو برباد کر رہی ہو. اسی لیے میں کہتا ہوں آج حکومتیں تبدیل ہونے پہ اتنا نقصان نہیں ہوا ہے جتنا نقصان تمہارے نظریے کے تبدیل ہونے سے ہوا ہے. ہر انسان چاہتا ہے کہ محلہ نیک ہو جائے، ہر شخص چاہتا ہے کہ پورا شہر نیک ہو جائے. ہمیں بھی لوگ کہتے ہیں حضرت ذکر تاجدار کربلا کے اندر آ رہے ہیں لوگ، ذرا سمجھانا، یہ سمجھانا، وہ سمجھانا. میں سوال کرتا ہوں کیوں بھائی؟ حضرت محلہ نیک ہو جائے، حضرت شہر نیک ہو جائے. میں اس کے چہرے کو حیرت سے دیکھتا ہوں اور کہتا ہوں میرے دوست، میرے بھائی، تو نے محلے کو نیک کرنا چاہا، تو نے محلے میں رہنے والوں کو نیک کرنا چاہا، ہاں تو نے شہر والوں کو نیک کرنا چاہا، مگر تو نے کبھی خود کو تبدیل کرنے کی سوچی بھی نہیں. ایک انسان محلے کو چھوڑ دے، ایک انسان شہر کو چھوڑ دے، ایک انسان علاقے کو چھوڑ دے، صرف اپنے اوپر دین اسلام کو نافذ کر لے، تمہاری ایک کی دعا پورے شہر کے حالات کو تبدیل کرتی ہوئی نظر آئیں گی. تمہاری ایک کی دعا پوری قوم کے حالات کو تبدیل کرتی ہوئی نظر آئیں گی. وہ 2 اندھے تو وہاں پر صرف مانگنے کے لیے بیٹھے تھے، آج ہم آنکھ والے اندھے ہو کے بیٹھے ہیں. ہمارے محلوں میں برائی ہو، ہم اندھے ہو گئے. ہمارا دوست نشہ کرے، ہم اندھے ہو گئے. ہمارا دوست سفر کرے، ہم اندھے ہو گئے. ہمارے دوست ساتھ میں کتنی بھی عیاشی کرے، ہم اندھے ہو گئے. چونکہ جو قوم کا واسطہ مسجد میں جمعہ کے علاوہ نہ رہے، وہ قوم ماری نہیں جائیں گی تو کیا ہوگا، وہ قوم ستائی نہیں جائیں گی تو کیا ہوگا. دیکھو اورنگزیب عالمگیر صرف اورنگزیب عالمگیر اورنگ آباد کے سلطان کا نام نہیں یا خلد آباد کے سلطان کا نام نہیں، بلکہ اکھنڈ بھارت کے حکمراں کو اورنگزیب عالمگیر کہتے ہیں. اور اکھنڈ بھارت میں آپ اٹھا کے دیکھ لیں نقشہ کہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کی حکومت میں اکھنڈ بھارت میں کتنے علاقے آتے تھے، کتنے علاقوں کا وہ بادشاہ تھا. ابھی تو ہندوستان سمٹ گیا ہے، مگر جس وقت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ ہندوستان کے حکمراں تھے اس میں افغانستان بھی آتا تھا، وہاں کی بھی حکمرانی اللہ نے ان کو دی. بلکہ بہت سارے چین کے علاقے جو میانمار تک کے ہیں، وہاں پر کسی کا ڈنکا بجتا مسلمانوں کے سلطان اورنگزیب عالمگیر کا بجتا. وجہ یہ تھی ہمارے حکمراں بھی مسدوں پہ روک کے آنسو بہاتے تھے. آج تو کسی مسلمان کو معراج کی رات میں جگانا مشکل ہے. وہ مسئلہ پوچھنا آتا ہے حضرت عشاء پڑھ کے سو جائیں اور فجر میں اٹھیں گے تو کوئی دقت نہیں ہے. میں کہتا ہوں یہ مسئلہ تو نے جب گلی میں ڈی جے بج رہے تھے تب کیوں نہیں سوچا کہ عشاء پڑھ لیے سو جاؤ تو صبح فجر جماعت کے ساتھ پڑھوں گا. کسی نے سوچا نہیں. مگر جب دین کی بات آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت اس میں کے مسئلے کیا ہوں گے. اورنگزیب عالمگیر وہی 2 اندھوں کی داستان بیان کر رہا ہوں جن کو دیکھ کے آج کی قوم یاد آتی ہے. اورنگزیب کہتے اندر جا رہا ہوں غریب نواز کے آستانے پر دعا کرنے، سلام کرنے، واپس آؤں گا. اگر تمہاری آنکھیں نہ آئی، اگر تمہاری آنکھیں واپس نہ آئی تو جلاد کھڑا ہوا ہے تمہارے سر قلم کر دے گا. ادھر اندر گئے، غریب نواز کو سلام پیش کیا ہندوستان کے سلطان نے. یہ ہے درویشوں کی شان. اسی لیے درویشوں کے لیے سب سے بڑی بات یہ آئی ہے کہ آپ ہندوستان کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں،
بڑے بڑے سلطان اولیاء کے در پہ نظر آئے. ایک ولی کا نام آپ بتا دیں تاریخ کے اندر جو کسی حکمراں کے در پہ گیا ہو. کیونکہ بات دراصل یہ ہے جسے مدینے والے کی غلامی ملتی ہے دنیا اس کو سلامی پیش کرتی ہے. اللہ اس کو وہ سلامی نصیب کرتا جسے مدینے والے کی غلامی نصیب ہو. اور جو دنیا کی غلامی کرے پھر وہ غلام بن کے رہتا ہے. وہ کبھی آقا نہیں بن سکتا, وہ کبھی لوگوں کا حاکم نہیں بن سکتا. اندر غریب نواز کے روزے پہ اورنگزیب کی دعا شروع تھی رحمت اللہ تعالی علیہ, اور باہر وہ دونوں فقیر ہاتھ اٹھا کر مانگ رہے تھے اللہ سے اور کہہ رہے تھے کہ میرے مولا غریب نواز کا واسطہ ہم کو آخر نصیب فرما. دیکھیں ابھی تک صرف آخر مانگتے تھے, اب رو کے مانگ رہے. کسی مفکر کا قول مجھے بڑا اچھا لگا جو اس محفل پہ جشتا ہے, اس عنوان پہ جشتا ہے, جو آج ہنس کے نہیں سمجھتے کل وہ رو کے سمجھ جائیں. جو آج ہنسنے کے بعد بھی نہ سمجھتے کہ ہم پہ یہ حالات ہے اور کہتے کہ ہمیں کیا کوئی دقت نہیں, نکل جاؤ یہاں سے, وہ بعد میں سمجھیں گے جب ان سے کہا جائے گا تمہیں صرف مسلمان ہونے کی بنیاد پہ پریشان کیا جا رہا ہے. یہ خام خیالی دل سے نکال دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ فیصلے اس لیے کیے چونکہ حکومتیں خراب ہے. اگر انسان بدلنا چاہے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. وہ دو فقیر جو اورنگزیب کے آنے کا انتظار بھی کر رہے تھے اور سوچ بھی رہے تھے اگر آنکھیں نہ ملی تو آج تو آنکھیں بھی نہیں ملی تو پھر گردن بھی جا سکتی ہے. ادھر سلامی پیش کر کے جنتی دروازے کے پاس سے اورنگزیب نکلے اور ادھر اللہ نے دونوں درویشوں کو آنکھیں نصیب فرما دی. جب آنکھیں ملی تو اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان کو دیکھ کے کہا آج کیسی ملی, اتنے سالوں سے بھیک مانگ رہے تھے آج کیسی ملی. کہا کہ آج مانگا ہے نا اس لیے مل گئی. اورنگزیب کہتے ہیں جھوٹ مت بولو, کل تک کے صرف مانگ رہے تھے آج دل سے مانگے ہو, آج دل رکھ کے آنسو رکھ کے مانگے ہو, اس لیے اللہ نے تمہارے آنسو اپنی بارگاہ میں قبول کیے. کون ہے جو روتا ہے؟ انسان کو اگر اپنے جیسے انسان سے محبت ہو تو انسان رو پڑے. انسان کسی فلم کو غور سے دیکھے تو رو پڑے. بار انسان تیرا دل کہاں جاتا ہے کہ آج قوم کے حالات بس سے بدتر ہو گئے, اس کے باوجود تو اس حال میں جی رہا ہے کہ تیرے پاس میں تو آنسو بھی قوم کے لیے موجود نہیں. وقت کے صلاح الدین ایوبی سے کسی نے کہا تھا کہ صلاح الدین ہو سکے تو اس سال حج کر لینا. صلاح الدین رو پڑے. کہا بات دراصل یہ ہے کہ امت کے اندر حضور کے تعلق سے جو افراتفری پھیلی ہے وہ ختم نہیں ہوتی, اور صلاح الدین کو اس حالت میں کہ جس حالت میں صلاح الدین بھی زندہ ہے اور دنیا میں نبی کی گستاخی بھی ہو رہی ہے, میں یہ منہ لے کے حضور کی بارگاہ میں نہیں جا سکتا ہوں. کیا جاؤ حضور کی بارگاہ میں اور کیا پیش کرو حضور کی بارگاہ کے اندر کہ حضور میں آپ کی بارگاہ کے اندر آیا ہوں. امت کا یہ حال ہو, آج تو عمرے ختم نہیں ہوتے, آج تو حج کی ٹکٹیں ختم نہیں ہوتی, آج جانے والوں کے معاملے رکتے نہیں, مگر تبدیلی ایک میں نہیں ہے بلکہ بڑی معذرت کے ساتھ برا لگے تو معاف کرنا حقیقت قائمہ لے کے کھڑے ہوتے ہیں. اس سال مملکت سعودی عربیہ نے اور وہاں کی ایجنسیوں نے ایک فوٹو شیئر کی. وہ فوٹو جب مجھ تک کے پہنچی تو میں لرز گیا. اگر آج کی اس محفل کے پہلے عنوان میں جتنے یہاں بیٹھے ہیں جو امید سے زیادہ آئے ہیں, اتنے لوگوں نے اگر اس بات کے اوپر عمل کی نیت کر لی میرا کھڑے ہونا کامیاب ہو جائے. وہ فوٹو جب میرے سامنے آیا دل دہل گیا. دل کے کانوں سے سننا, وہاں کی ایجنسیوں نے جب وہ فوٹو شیئر کیا اور نیچے لکھا ایک وقت تو وہ تھا کہ قوم مسلم خانہ کعبہ کے گلاف کو پکڑ کے رو رو کے امت کے لیے دعا کرتی تھی, رو رو کے امت کے لیے مانگتی تھی. دنیا جس کو خانہ کعبہ دکھ جاتا وہ قوم اور امت کے لیے مانگتا, جسے غلاف خانہ کعبہ ملتا وہ امت کے لیے مانگتا. مگر جب انہوں نے فوٹو شیئر کی تو اس پہ لکھا ہوا تھا کہ فوٹو دیکھو جتنے لوگ طواف کر رہے تھے
سب کے ہاتھوں میں اینڈرائڈ کے موبائل تھے، اور موبائل کی کنڈیشن یہ تھی کہ یوں خانے کعبہ میں تو وہ یوں کھڑا ہوا، جو ہاتھ اس طریقے سے اٹھتے تھے، توجہ ہے آپ کی، جو ہاتھ اس طریقے سے اٹھتے تھے اب وہ ہاتھ اس طریقے سے اٹھنے لگے۔ بتاؤ، جو اللہ کے گھر کعبہ میں جانے کے بعد بھی اس کو نہ چھوڑے، وہ قوم کے لیے دعا کریں گے، وہ قوم کے لیے کھڑے ہوں گے جن کی سیلفیاں ختم نہیں ہوتی، جن کے ویڈیو ختم نہیں ہوتے، جن کے بلاگ ختم نہیں ہوتے، وہ لوگ قوم کے لیے دعا کریں گے۔ اگر کعبے کی بات آئی اور قوم کے مستقبل کی بات آئی، جو حضور کی سیرت کے عنوان پہ بیٹھے ہو، ایک بات ذہن نشین کر لو۔ حضرت علی بن حیتی خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، اور طواف کرتے کرتے ایک شخص کے پاس سے گزرے، تو گزرنے کے بعد میں ان کے دل سے آواز نکلی کہ اس کو رکاؤ، کون ہے؟ وہ جو دعا کر رہا تھا اس کے پاس جا کے کھڑے ہو گئے۔ دعا کرنے والا کیا دعا کر رہا تھا پتہ ہے آپ کو؟ اے اللہ، کل بروز قیامت جب مجھے اٹھانا تو پہلے مجھے اندھا کر دینا، اس کے بعد اٹھانا۔ پہلے اندھا کر دینا، میں آنکھ والا ہوں مولا، مجھے اندھا کر دینا، کیونکہ میں اپنی آنکھوں کے ساتھ تیرا اور تیرے محبوب کا سامنا نہیں کر سکتا۔ مجھے اندھا اٹھانا، میری آنکھیں لے لینا۔ اتنی دقت انگیز دعا شاید اس مجمع کے اندر کوئی کر سکتا ہو، شاید ہی کوئی ہو جس کے دل کے اندر اسی بات ہو کہ وہ اتنی دقت انگیز دعا کرے۔ حضرت علی بن حیتی رک گئے اس کے لیے کہ اس کو سمجھائے کہ اتنی دقت انگیز دعا مت کر، اللہ تجھے معاف کر دے گا۔ اور آس پاس لوگوں سے کہنے لگے، ہو سکتا ہے کہ کسی نے اس کو ڈرا دیا ہے، بہت گنہگار انسان ہے، اس گنہگار انسان کو جا کے میں سمجھا دوں گا کہ اتنا گنہگار ہے تو مانتا ہوں میں، مگر فکر مت کر، اللہ معاف کر دے گا۔ جب اس کے پاس پہنچے، اس کی چادر کے اوپر دھکا دیا، اور جب وہ نوجوان پڑھتا تو علی بن حیتی کے قدموں سے زمین نکل گئی، اور کہا فَإِذَا هُوَ شیخ عبد القادر جیلانی، جسے دنیا غوث اعظم کہتی ہے۔ کہا کہ حضور آپ اسی دعا کر رہے تھے؟ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں دنیا غوث پاک کہے، مگر میں جانتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو رونے والے بہت پسند ہے۔ دیکھو یہاں پر ایک بات بھی سمجھ میں آئی، وہ نیک ہو کے روتے تھے۔ آج ہمیں رونا اس لیے نہیں آتا چونکہ ہم نے گناہ کر کر کے دلوں کو سخت کر دیا ہے۔ تم نے اپنا وقار کھو دیا ہندوستان کی سرزمین کے اوپر، ورنہ نبی کے طریقے پر چلنے والے لوگ، نبی کی سیرت کے اوپر چلنے والے لوگ، چاہے مرد ہو یا عورت، اللہ نے ہر کسی کو فتح نصیب فرمائی تھی۔ کوئی ناکام نہ رہا جس نے نبی کا کلمہ پڑھا اور جس نے نبی کی سیرت کے اوپر عمل کیا۔ کتنا عمل ہے! یہی ہندوستان کی سرزمین، آپ نے فتح علی ٹیپو سلطان کی بات سنی، آپ نے اورنگزیب عالمگیر کی بات سنی، ایک شخصیت اور ہے جس نے ہندوستان کی سرزمین کے اوپر نہ کہ اپنا خون دیا بلکہ پھانسی کے پھندے کو بھی امت کے لیے قبول کیا ہے، اور دنیا اس کو حضرت کافی مراد آبادی کے نام سے جانتی ہے۔ کون کافی؟ ان کا تخلص کافی ہے، کافی مراد آبادی، مراد آباد کے رہنے والے نوجوان، اور وہ جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہیں اور عاشق رسول بن جاتے ہیں، دن رات نبی کی بارگاہ کے اندر درود و سلام پیش کرتے ہیں۔ جب آزادی کے وقت میں انگریزوں کو یہ لگا کہ یہ بہت زیادہ حساس ہے، اور یہاں پر جتنے نوجوان بیٹھے آج یہ واقعہ ان کی زندگی بدلنے کے لیے کافی ہو سکتا ہے، نہ بدلو تو آپ کے لیے جنازے تیار ہے، آپ جا سکتے ہیں جنازوں کے اندر۔ وہ قوم کا زندہ رہ کے مطلب ہی نہیں ہے جو قوم اپنے نبی کی تعلیمات سننے کے بعد بھی بدلنے کا سوچتی نہیں ہے۔ یہ جو 18 سے 30 کا معاملہ جو بگڑتا ہے نا نوجوانوں کا نشے کے تعلق سے، کیوں بگڑتا ہے؟ میں صرف 30 نمبر بیڑی کی بات کر رہا ہوں ابھی، تو جس سے تم شروعات کرتے ہو یہ بولتی کہ یہ تو 30 نمبر ہے، مگر ہے وہ سگریٹ اور بیڑی اور نشائی، بلکہ قوم کے 18 سال کے بچوں سے وہ امید بھی لگائی نہیں جا سکتی۔
جو امید ہم کبھی 40 سال کے انسان سے لگا سکتے تھے، اب تو 18 سال کے بچے بھی صرف گانجا اس لیے پھونک لیتے ہیں کہ پھونک لینا چاہیے، اس سے دم بڑھتا ہے، اس سے یہ ہوتا ہے، اس سے وہ ہوتا ہے۔ اگر سب کچھ ہو جاتا تو تیری ماں غیروں کے وہاں جا کے برتن نہیں مانجتی۔ تیرے نشے نے تیری زندگی کو برباد کر دیا۔ نشے نے قوم کو تباہ کیا، وہ بھی کون سا نشہ جو 18 سے 30 کے بیچ میں ہوا، صرف دوستوں کی بنیاد کے اوپر۔ اور یہی وہ زندگی تھی جس میں تو شاہی مسجد پہ آ کے، کلندر پہ جا کے، غریب نواز مسجد میں جا کے، کبڑیل مسجد میں جا کے خدا سے مانگ کے تیری مصیبتوں کو آسان کر سکتا تھا، مگر تو نے وہ لمحے ضائع کر دیے۔ ہمیں بڑی آسانی سے دین ملانا۔ سوچو، کافی مراد آبادی انگریزوں نے قید کیا اور حکم لکھ دیا کہ اب اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو پھانسی کا پھندا ملے گا۔ کافی مراد آبادی سے آخری خواہش پوچھی گئی۔ لوگ کہتے ہیں کہ آخری خواہش پوری کی جاتی ہے، آج بھی جتنی پھانسیاں ہوگی سب کی آخری خواہش پوری کی جاتی ہے۔ کافی مراد آبادی سے لوگوں نے پوچھا آخری خواہش کیا ہے؟ کافی کہتے ہیں زندگی بھر نبی کی نعت لکھتا رہا، آخری وقت ہے میں چاہتا ہوں کہ میں دنیا سے جاؤں تو نبی کی نعت لکھتے ہوئے جاؤں، نبی کی نعت لکھتے ہوئے جاؤں۔ یہاں پر جتنے بیٹھے ہیں وہ شاید علم و ادب کے ماہر ہو تو وہ جانتے ہیں، اور ہم بھی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ایک شعر اگر ذہن کے اندر آئے اور صرف بچہ رو دے تو وہ شعر لکھا نہیں جا سکتا۔ میں تقریر کر رہا ہوں، کسی کی توجہ کا بیان کے اوپر نہ ہو تو مجھ سے بیان ہو نہیں پائے گا۔ اگر کوئی بیان سن بھی رہا ہے، موبائل دیکھ بھی رہا ہے، تو پھر وہ انسان نہ بیان کے اندر موجود ہے نہ محفل کے اندر موجود ہے، پھر بتانے والا بھی اس نہج کے اوپر بتا نہیں پاتا۔ اگر گھر کے اندر کوئی انسان نعت لکھ رہا ہو اور پیچھے سے کوئی آواز دے دے تو جو شعر ابھی داخل ہوا تھا دماغ کے اندر، جو شعر تازہ آیا تھا وہ آ نہیں سکتا۔ جانتے آپ، شاعری لکھنے کے لیے پرسکون ماحول چاہیے، شاعری لکھنے کے لیے رات کا ماحول چاہیے، شاعری لکھنے کے لیے پرسکون انداز چاہیے۔ کافی نے شاعری کو اس وقت لکھا جس وقت ان کو پھانسی کے پھندے پہ لے جایا جا رہا تھا، کہا نبی کی نعت۔ اور وہ نعت کافی نے اسی لکھی ہے کہ وہ ایک نعت ہی کافی کے لیے کافی ہو گئی، وہ ایک نعت ہی کافی کے لیے کافی ہو گئی۔ انگریزوں نے جب اس نعت کو دیکھا، اس نعت میں نبی کی شان لکھی بھی تھی، وہ مشہور زمانہ کلام، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، اور نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے اس دہر سے، حشر تک باقی نام پنجتن رہ جائے گا، اور سب فنا ہو جائیں گے۔ کافی وہ لیکن حشر تک سب فنا ہو جائیں گے، کافی وہ لیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا، نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ جب یہ شاعری انگریزوں نے پڑھی، کہا کہ اس کو تو مرنے کا خوف ہی نہیں ہے، اس کو تو پھانسی کے پھندے کا خوف ہی نہیں ہے، ایک کام کرو اس کو اس سے بڑی دردناک موت دو، ہو سکتا ہے کہ اسی کے اندر مر جائے۔ استری آتی، استری ابھی تو الیکٹرانک ہے نا، کچھ وقت پہلے جب بجلی گھر میں کم آتی تھی تو ہمارے گھروں کے اندر جو کہ کوئلے کی استری ہوا کرتی تھی، وہ کتنی وزندار تھی ہم جانتے ہیں۔ وہ کوئلے کی استری میں انگارے بھرے گئے ضرورت سے زیادہ، اس کو پورا گرم کیا گیا اور کافی مراد آبادی کو لٹایا گیا تخت پر، اور لٹانے کے بعد کافی کے ران کے اوپر، جسے پٹ کہتے ہیں، اس ران کے اوپر اس استری کو پھرایا گیا۔ روایت میں آتا ہے تاریخ کے اندر کہ جب وہ استری پھر رہی تھی، اس وقت کافی کو حضور کا دیدار ہو رہا تھا۔ کافی نے جب یہ دیکھا تو رو پڑے اور روتے روتے کہا حضور بڑی دیر کر دی، حضور بڑی دیر کر دی، آپ نے بڑی دیر کر دی، بڑی دیر کر دی۔ کہنے والوں نے کہا کیا وقت ہے دیر کر دی، دیر کر دی؟ کہا کہ نانا حضور نے دیر نہیں کی، دیر تو میں نے کی ہے۔ توجہ کرنا جملے پہ، حضور نے دیر نہیں کی، دیر تو میں نے کی ہے۔
اگر مجھے پتا ہوتا کہ جسم پہ اس طرح پھرانے کے بعد نبی کا دیدار ہوتا ہے تو پھر میں تو کب کا پھرا چکا ہوتا اور ان سے کہہ دیتا کہ روزانہ آیا کرو، جب اس طرح پھیرتے رہوں گے نبی کا دیدار ہوتا رہے گا۔ کیوں ہوا یہ؟ اسی ملک کے ہندوستان کے مراد آباد کے نوجوان جسے اللہ نے حضور کا دیدار نصیب فرمایا، کیا انہوں نے کبھی حکومت کا رونا رویا؟ بشرط یہ کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں۔ میں کہتا ہوں جب ایک نوجوان شراب کا گلاس یا اسموکنگ کی سگریٹ لیتا ہوں ہاتھ میں، یا گناہ کے جو بھی آلات آپ کے پاس میں ہوں گے، میں صرف 2-3 کے نام جانتا ہوں، اب تو قوم وہ بھی کر رہی ہے جو میں نہیں جانتا۔ یہ تو ہم جانتے تو بتا دیتے کہ یہ کر رہی ہے قوم، اب تو قوم وہ بھی کر رہی ہے جن کے نام تک ہمیں نہیں آتے۔ جو بھی کر رہے ہو، اگر باپ کو پتا چل جائے تو باپ کہتا ہے کہ بڑی تکلیف ہوئی میرے بیٹے کو یہ کرتے ہوئے دیکھا ہوں۔ ماں کو پتا چل جائے تو ماں تکلیف۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچنا، ہم نے حضور کو تو ماں اور باپ سے زیادہ تکلیف دی ہے، بہت تکلیف دی حضور کو ہم نے، اور آج بھی قوم حضور کو تکلیف دے رہی ہے۔ اگر آج یہ رشتہ مضبوط کر لے قوم کی بات کر رہا ہوں، آج دنیا نے لڑا دیا ہم سب کو، لڑ کے رہ گئے ہم۔ ایک فرقہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ نبی زندہ ہی نہیں ہے، سلام کیوں پڑھتے ہو؟ اور دوسرا فرقہ یہ کہتا ہے کہ ہم تو پڑھیں گے چونکہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، تعجب کی بات ہے، جو قوم نبی کو مردہ مانے، کیا وہ قوم ہندوستان میں زندہ رہ سکتی ہے؟ زندہ وہی قوم رہیں گی جو مدینے والے کو حاضر و ناظر جانیں گی۔ اللہ اسی کے لیے خیر کے فیصلے کرے گا جس کی بات یہ ہو کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ وہی انسان آگے بڑھ سکتا ہے جو نبی کو اس درجے کا مانے جو قرآن نے نبی کے لیے اعلان کیا۔ آج قوم بٹ گئی، جو قوم نبی کو مردہ کہے پھر تو وہ قوم مردہ ہی ہو جاتی ہے، جو قوم زندہ کہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو قوم کو کبھی مرنے نہیں دیتا۔ یہ حقیقت تاریخ کا فیصلہ یہی ہے، اور ہم نے اس زندہ نبی کو تکلیف کتنی دی۔ حدیث میں آتا ہے کہ ہفتے میں 2 مرتبہ حضور کی بارگاہ میں امت کے حالات پیش ہوتے ہیں، ہفتے میں 2 مرتبہ۔ میں یقین کے ساتھ نہیں بلکہ تحقیق کے ساتھ آپ کے سامنے یہ بات رکھ دوں، جتنا میرے مصطفیٰ نے امت سے پیار کیا ہے کوئی نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ کوئی نبی بھی اپنی امت سے اتنا پیار نہیں کر سکتا جتنا پیار میرے مصطفیٰ نے اپنی امت سے کیا۔ دلیل کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں، چونکہ جتنے انبیاء آئے، جناب نوح کی شکل میں دیکھ لو، جناب لوط علیہ السلام کی شکل میں دیکھ لو، جب قوم نہیں مانی تو اللہ نے عذاب کا فیصلہ کیا اور ان سے کہہ دیا کہ آپ بستی چھوڑ دیں۔ مگر حضور کو لوگوں نے صرف تکلیف نہیں دی، ایسے پتھر مارے کہ حضور کا سر کا پسینہ ایڑی تک آ گیا۔ حضور کو قوم نے صرف گالیاں نہیں دی بلکہ دین و اسلام لانے کے اوپر حضور کو اتنے پتھر برسائے گئے کہ بتقاضۂ بشریت حضور پہ کشی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ جب حضور بیٹھ جاتے تو 2 اوباش حضور کو اٹھا کے پھر پتھر مارتے۔ اللہ نے سدرا سے جبریل کو بھیجا، جاؤ میرے محبوب سے جا کے کہہ دو یہ قوم نہیں مانتی، آپ صرف اشارہ کریں، اللہ اس قوم کو پیس کے رکھ دے گا۔ حضور نے ہاتھ اٹھائی، فرشتے فلک سے دیکھ رہے تھے، عرش والے عرش سے دیکھ رہے تھے، سدرا سے جبریل بھی تکتے ہوئے دیکھ رہے تھے، اور پوری قوم حضور کے ہاتھ اٹھانے کے بعد اس دعائے ضرر کے انتظار میں تھی کہ ابھی حضور دعا کریں گے۔ اور جس طریقے سے موسیٰ کے سامنے فرعون ہلاک ہوا، لوط کے سامنے قوم لوط ہلاک ہوئی، نوح کے طوفان نوح کے سامنے گھر کے لوگ بھی تباہ ہو گئے، آج بھی حضور دعا کریں گے اور مکے والے 2 پہاڑوں کے بیچ میں پس کے رہ جائیں گے۔ حضور نے دعا کی اور کہا میرے مولا یہ امت مجھ کو نہیں جانتی، یہ قوم مجھ کو پہچانتی نہیں ہے، اگر پہچانتی کبھی مجھ پہ پتھر نہیں برساتی۔ میرے مولا انہوں نے تو کلمہ نہیں پڑھا مگر مجھے امید ہے تیری رحمت سے کہ اللہ میرے کلمے کی دولت ان کے آنے والی نسلوں کو نصیب فرمائے گا، اور میرے مولا ان سے عذاب کو بچائے۔
عذاب روک دے مولا. آج رکا ہے نا, ہے کہ نہیں؟ اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم اس محفل کے اندر بیٹھنے کی بجائے کہ میں بیان کرنے کی بجائے نہیں. اگر میں اپنے عیب گننے جاؤں اور صرف غلطیاں گننے جاؤں تو میں تو بیان کرنے کی بجائے نہیں. میں سب سے گنہگار, آپ لوگ نیک. میں اپنے بارے میں بات کروں, کتنا دل دکھایا حضور کا. کس کا دل دکھایا؟ جس نے سب سے زیادہ محبت کی, بلکہ اتنی کی کہ خدا کو دیکھ کر کے امت کو یاد کیا. معراج کی رات اتنا قریب ہوئے خدا سے, خدا کے جلووں سے, کہ سیدہ فاطمہ فرماتی ابو آپ نے کیا مانگا؟ حضور فرماتے سب تو نہیں بتا سکتا, مگر اللہ سے جب میں قریب ہوا وقاب قوسین او ادنی, وہ معراج کی رات اللہ نے 70,000 مرتبہ مجھ سے سوال کیا. میرے محبوب, جبریل نہیں پوچھ رہا ہے, توجہ آپ کی, فرشتے نہیں پوچھ رہے حضور سے, خود کائنات بنانے والا رب جس سے پوچھے مانگ مانگ مانگ. سوچو لذت تو اس جملے کی, کائنات کو بنانے والا رب کہہ رہا ہے مانگ مانگ محبوب. آج تجھے وہ کہا جا رہا ہے جو کبھی موسیٰ سے بھی نہیں کہا گیا, تجھ سے وہ کہا جا رہا ہے کسی نبی سے کہا نہیں گیا. اور جملے کی لذت دیکھیے, مانگ محبوب مانگ. اگر کسی کا محبوب پاس میں ہو تو وہ جان سکتا ہے کہ جب وہ صرف مانگتا ہے تو اس کی ہیبت کیا ہوتی ہے, اس کی نگاہیں جھک جاتی ہے, اور وہ دیکھتا ہے کہ جو سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ مانگ. کیا مانگتا ہے؟ مانگ. سیدہ کائنات رو پڑی, کہا کہ ابو آپ نے کیا مانگا؟ آقا فرماتے 70,000 بار سوال تھا فاطمہ, زبان سے ایک ہی جملہ نکلتا, جب بھی اللہ کہتا محبوب مانگ, میں کہتا مولا میری امت کو بخش دے, میری امت کو بخش دے مولا, میری امت کو بخش دے. آقا جانتے تھے کہ امت کے حالات کیا, آقا جانتے تھے کہ امت کے معاملات کیا, حضور جانتے تھے. اسی لیے بار بار کہا رے مولا میری امت کو بخش دے. کون سی امت؟ وہ خدا کو دیکھ کے تمہیں نہیں بھولے. آج یہ حال ہے, حاجی بیٹھے ہیں, اللہ کے کرم سے میں نے بھی دیکھا ہے, جب ہم نکلتے ہیں نا, جب ہم نکلتے ہیں یہاں سے عمرے کے لیے تو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت دعا کرو. میں نے خود نے بہت ساری التجائیں دماغ میں دل میں رکھی تھی, مگر جب کعبے پہ پہلی نظر پڑی نا میری تو میں سب بھول گیا. حضور کے امتی صرف کعبے کو دیکھ لے تو وطن بھول جاتے ہیں. صرف مدینہ جاتے 7 دن کے لیے تو آتے وقت ہاتھ کانپتے ہیں حاجیوں کے, جب مدینہ چھوٹنے والا ہے. وہ محبوب جس سے رب خود کہے مانگ کیا مانگتا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ مولا میری امت, کیا ہم نے حق ادا کیا؟ وہ تو خدا کو دیکھ کے تمہیں نہیں بھولے, تم نے کس کس مقام پہ نبی کے فرامین کو بلایا ہے تم خود جانتے. کہاں کہاں ہم نے سوچ لیا ہے کہ چلو چھوڑو اللہ بخش دے گا. اتنا آسان فیصلہ نہیں ہوتا. آج بھی امت کے لیے حضور سے قریب ہونا کوئی دشوار نہیں. تم یہاں دو آنسو بہا کے سچی توبہ کرو. آج میں بھی سچی توبہ کروں کہ اللہ ہمیں حضور کی سچی محبت نصیب کرے. اگر آج یہ محبت کے فیصلے ہو گئے تمہارے 9 دن کامیاب ہو جائیں گے. یہ ہمارے نوجوان جنہوں نے راتوں کو 4 بجے تک جا کے ٹینٹ لگایا, شاید کہ ان کی محنتیں سنور جائے, یہ سنور جائے. احساس پیدا کرو. دیکھو میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں جن لوگوں کو احساس کی دولت اللہ نے دی نا, ان کے لیے اللہ نے ویسے فیصلے لکھے. ایک بہت مشہور واقعہ جس کو بہت سارے مصنفین نے لکھا, بہت سارے سیرت نگاروں نے لکھا, میں اسے اپنے الفاظ کے جامع میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آج بھی اگر نوجوان 18 سے 30 کے بیچ میں جو اپنے آپ کو بہکا رہا ہے نا,
وہ اپنے رشتے کو حضور سے قریب کرتے ہیں، نہ اس کے دل میں ماں باپ کی بے ادبی ہوں گی، نہ ہی وہ نماز سے غفلت کریں گے۔ میں کہتا ہوں سب کرو، جیم جاؤ، حالتیں بناؤ، بہت ضروری ہے، مگر جیم جا کے جو تم حالت بنا رہے ہو اس سے تمہارا جسم بچے گا، اور نماز پڑھنے سے تمہارا جسم قبر میں کیڑوں سے بچے گا۔ دونوں کام کرتے ہیں۔ اگر یہ جوانی اللہ نے دی ہے تو پھر یہ دل کے سودے کسی سے نہ کرتے ہوئے آج میں آپ دونوں مل کے دعا کر لیں اس روایت کے ساتھ، اس آخری روایت کے ساتھ کہ اللہ ہم سب کو حضور کی سچی محبت نصیب فرمائے، وہ نبی جو خدا کو دیکھ کے گنہگاروں کو نہ بھولے۔ مدینے کے قریب کچھ دیہات تھے، جن دیہاتوں کے اندر معاملہ یہ تھا کہ بچے رہا کرتے تھے، مگر وہ بچوں کے معاملات یہ تھے ان کا مدینے آنا جلدی ہوتا نہیں تھا۔ ایک مرتبہ حضور کا گزر ان دیہات سے ہوا، ایک نو عمر صحابی بننے والا انسان جس کو ابھی حضور کا دیدار ہونے والا تھا، اس نے جب مصطفیٰ جان رحمت کے چہرے کو دیکھا، دیکھنے کے بعد اس نے حضور کا کلمہ پڑھ لیا۔ حضور کا کلمہ پڑھنے کے بعد حضور نے اس کا نام رکھا عبداللہ۔ سبحان اللہ، وہ بھی کیا نام ہوگا جسے آمنہ کے لال نے رکھا ہو، تیرا نام عبداللہ ہے۔ اب عبداللہ کا مسئلہ یہ تھا کہ اس کے چاچا جو تھا وہ اسلام میں نہیں تھا، اس کے باپ کا انتقال ہو چکا تھا، ان کے باپ کا، چونکہ وہ صحابی ہو گئے نا، ان کے باپ کا انتقال ہو چکا تھا۔ ماں نے جب یہ سنا تو ماں نے کہا چاچا اس کو مت بتانا، مگر وہ عبداللہ کی بات پھیلتے پھیلتے چچا تک پہنچی، اور چچا نے پھر عبداللہ کو اتنا مارا کہ عبداللہ لہو لہان ہو گئے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے سنتے نہیں ہیں، میں کہتا ہوں بچہ جب نیک بنتا ہے تو تم کو برداشت بھی نہیں ہوتا، زیادہ نیک بن جائے تو تمہیں خوف آتا ہے کہ اب کیا نکامہ تو نہیں ہو جائے گا، مسجد رہے گا، قافلوں میں گھومے گا، اجتماع کرے گا، دروں پہ جائے گا، اس کے فیوچر کا کیا ہوگا۔ آج ذکر حسین کی محفل ہے، میں اپنی والدہ کا حلف اٹھا کے آپ کے سامنے بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب میں نے 11ویں کے ایگزام پاس کیے تو میری امی کو فکر تھی کہ میرے فیوچر کا کیا ہوگا۔ ہمارے خاندان میں ایک میکنیکل لائن سے تھے، ان کو بلایا، میری امی نے کہا کہ اس کو میکنیکل بنا دو ورنہ گلی کے اوباش لڑکوں میں دیکھے جو ہے کہ لائن خراب کر لے گا، اور وہ سرکار ابو الغازی پہ لنگر پہ آئے ہوئے تھے۔ تو میں نے میکنیکل صاحب سے کہا کہ مجھے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، اور بچپن سے دروں پہ جانے کی عادت تھی، کہا کہ میں آستانوں پہ جایا کروں گا۔ تو انہوں نے مذاقاً کہا تھا بیٹے پھر تو مجاور ہی بن جا، تو میکنیکل کیوں بنتا ہے، میکنیکل بنے گا تو میں تو جلاد ہے، میں تو ایسا ہے، میں تو ایسا ہے، گالیاں دوں گا تو سیکھے گا، میں تجھے دن رات رباؤں گا تو سیکھے گا، بلکہ بہت سارے جملے انہوں نے کہے۔ میں نے کہا کہ مجھے کوئی ہنر نہیں سیکھنا، اور میں نے اسی وقت نیت کر دی تھی کہ میرے مولا بس اتنا کر دے کہ میں پورا 100% نبی کے دین کو دے سکوں، مجھے کوئی ہنر نہیں چاہیے۔ آج اگر کوئی باپ یہ سوچ لے کے بیٹھا ہوں اس مجمع کے اندر کہ میرا بچہ بغیر ہنر کے مر جائے گا، تو اس کے سامنے میری مثال ہے، میرے پاس کوئی ہنر نہیں، میرے پاس کوئی ہنر نہیں ہے، نہ کچن کا ہنر میرے پاس میں ہے، نہ دکان کا ہنر میرے پاس میں ہے، مگر ہاں ایک ہنر ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں جب کوئی نبی کا نام لینے اور دلانے والا بن جاتا ہے لوگوں کی زبانوں سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت کو ڈال دیتا ہے۔ اس سے بڑھ کے ہنر مجھے چاہیے بھی نہیں اور مجھے ہونا بھی نہیں۔ اور بلکہ کسی کہنے والے نے بڑی خوب بات کہی تھی، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، بات کرتا ہوں تو آتی ہے مہک طیبہ کی، بات کرتا ہوں تو آتی ہے مہک طیبہ کی، میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے دیتے، اپنے منگتوں کی فہرست میں رکھتے ہیں مجھے، مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے ہیں۔ جو ان کا ہوتا ہے اس کے لیے وہ کافی ہو جاتے ہیں۔ ماں نے کہا بیٹے چچا خطرناک ہے،
चचा ने इतना मारा कि बेहोश हुए। और 3-4 रोज गुजरे थे कि नबी की याद सताने लगी। सुभान अल्लाह। माँ के पास आए रोते हुए, कहते माँ मदीने जाना है हुजूर से मिलने। माँ कहती पहले तुझको इतना मारा है, तू मदीने जाएगा तो क्या होगा? कहा कि मुझे इजाजत दे दे। माँ ने इजाजत दी और कहा कि मेरी इजाजत है मगर चचा से बात कर, क्योंकि तुझको सिखाने वाला, समझाने वाला, पालने वाला तेरे बाप के बाद तेरा चचा है। चचा के पास आके खड़े हुए कहा कि चचा जाना चाहता हूँ मदीने। चचा ने यूं देखा, कहा जाना है, ठीक। पहली शर्त ये कि तेरा जायदाद के अंदर कोई हिस्सा नहीं रहेगा। दूसरी शर्त ये, जितना कपड़ा पहना है सब वापस कर दे। तीसरी शर्त ये, इस दरवाजे से निकलेगा, तवज्जो, इस दरवाजे से निकलेगा तो वापस इस दरवाजे में नहीं आ सकता। मतलब अगर तो निदामत होने के बाद आएगा नादिम होके तब भी कबूल नहीं है। जा रहा है तो मुकम्मल रिश्ते नाते तोड़ के जा रहा है तो जायदाद का वारिस हट के जा रहा है तो माँ और चचा को, भाइयों को भूल के जा। ये सारी बातें सुन ले कोई आज का इंसान, वो तो दोस्तों के लिए नमाज छोड़ दे। मगर इससे ज्यादा मुसीबत तो उस नौजवान पे आई थी जो अब्दुल्ला जिनका नाम था। 3-4 बातें हलफनामे की सुन ली, गर्दन झुकाई और आंख उठाने के बाद कहते चचा सब कबूल है, सब कबूल है। कहा कपड़े निकाल, सिर्फ बात नहीं की थी, अमल भी करना है। कपड़े निकाल, कपड़े निकाले, दे दिए। यहां तक के सतर ढापने के लिए भी कुछ नहीं। माँ ने जब देखा तो माँ होती है ना। देखो यहाँ माँ भी छूट रही है, जिस माँ की कसीदे पढ़ते हैं ना वो माँ भी छूट रही है, सब छूट रहा है। और जब बाहर निकले तो माँ ने रोशनदान से 2 दुपट्टे नीचे फेंके। अब्दुल्ला ने संभाले और माँ ने खिड़की में आके कहा बेटे ये 2 दुपट्टों के अलावा तेरी माँ तुझे कुछ नहीं दे सकती। अब्दुल्ला ने दुपट्टा तहबंद बांधा जो हाजी एहराम के वक्त बांधते हैं और एक जिस्म पे रखा। अब्दुल्ला निकले। क्या सफर है श्रोता, अदब से जा रहे, आँख में आंसू लेके जा रहे। हुजूर की बात है, हम तो नए कपड़ों के बगैर बाहर नहीं निकल सकते ना। उम्रे के लिए जा रहे हैं ना, हम तो नया ड्रेस ना हो तो हम बाहर नहीं निकल सकते। मैं कहता हूँ कपड़ों से इज्जत मिलनी थी तो फिर कपड़े इज्जत दे देते। वो देखो जिसके पास तन का लिबास भी मौजूद नहीं मगर दिल है मुस्तफा की याद का मदीना बना हुआ। हुजूर की मोहब्बत थी, निकले अदब के साथ चल रहे। जब याद आती मदीने की तो दौड़ते और जब माँ की मोहब्बत सामने आती तो रुक जाते। और फिर जब दौड़ते दौड़ते मदीने कई दिन के बाद पहुंचे तो इत्तेफाक से वक्त वो था जब रात गुजरने वाली थी और फजर का वक्त आने वाला था। रात के आखिरी वक्त में जब मदीने के गुंबदों मीनार दिखे तो अब्दुल्ला रोड के मेरे आका का शहर आ गया, जिसके लिए मन को छोड़ा, जिसके लिए सब कुछ छोड़ दिया, वो नबी का दर आ गया और खुशी खुशी नबी के हुजरे की तरफ जाने लगे। मगर फिर कदम रोके, कहा कि इतनी रात को हुजूर को कैसे जगाओ, कैसे जगाओ मेरे मुस्तफा को। देखो आज नबी की मोहब्बत के लिए, नमाज के लिए तुम्हें कपड़ों की भी किल्लत नहीं है। आज तुम्हें दीन पे अमल करने के लिए इतनी मुसीबतें नहीं उठानी जितनी उन्होंने उठाई थी। क्या नहीं छूटा, क्या नहीं गुजरा। अपनी जिंदगी पे गौर करें, मैं अपनी जिंदगी पे कर रहा हूं। सोचा कि हुजूर के रोजे की तरफ जाऊंगा, हुजरे की तरफ, तो वहां तो हुजूर आराम कर रहे होंगे, बेहतर होगा कि मैं मस्जिद के अंदर जाऊं। और फिर सोचा कि मस्जिद भी तो बंद होगी, जाओ तो कहाँ जाओ। कोई इंसान 3:30 बजे रात को शादा में आ जाए क्या उससे कोई मस्जिद मिलेगी खुली, किसी का घर मिलेगा खुला? बल्कि मुरीद पीर साहब से मिलने के लिए तो इल्ला माशाअल्लाह वो फजर के वक्त मिलेंगे। मगर फिर अब्दुल्ला ने हिम्मत की और मस्जिद नबी के दरवाजे तक जाने की। जब मस्जिद नबी में पहुंच रहे थे तो मदीने की कड़कती हुई ठंडी थी
اور پورا جسم عبداللہ کا کانپ رہا تھا، اور جیسی مدینے کی مسجد نبوی کے مینار گنبد قریب آ گئے تو عبداللہ رو پڑے اور درود مبارکہ پڑھتے ہوئے وار مدینے کی حاضری، وار مدینے کی حاضری، وار مدینے کی حاضری۔ جب پہنچے نا عبداللہ، جیسی دروازے پہ پہنچے تو وہاں ایک شخص کھڑا ہوا تھا، اس نے حضرت عبداللہ کو دیکھا، کہا کہ آپ کا نام عبداللہ ہے؟ سبحان اللہ۔ رو پڑے، کہا کیا عبداللہ نام ہے؟ اتنی رات کو آپ کیسے؟ کہا کہ میرا نام بلال ہے، میرا نام بلال ہے، اور یہ چادر لو۔ عبداللہ نے چادر لی، چادر کو دیکھا تو کچھ یاد آیا، رو پڑے، کہا کہ چادر کس نے دی؟ بلال کہتے وہ سب چھوڑ، تو یہ بتا تو ہے کون؟ تو ہے کون جس کے لیے بلال کو حضور نے رات میں عشاء کے بعد کہہ دیا تھا، بلال آج سونا نہیں ہے، آج سونا نہیں ہے، کیونکہ آج میرا ایک عاشق فجر سے پہلے مدینے میں داخل ہو جائے گا، فجر سے پہلے مدینے میں داخل ہو، سونا مت۔ اور ہاں بلال اس کے تن پہ کپڑا نہیں ہوگا، ہو سکے تو یہ چادر اس کے لیے پیش کر دینا۔ بلال نے چادر دی، عبداللہ نے اوڑھی اور مسجد میں بیٹھ گئے، رونے لگے، خوب روئے، خوب روئے۔ کبھی اذان کے بعد دیکھتے کہ حضور آئے، حضور آئے، حضور قریب ہوئے، اور جیسی مسجد میں داخل ہوئے تو عبداللہ نے چہرہ دیکھا۔ فجر کی نماز کے بعد اکثر و بیشتر لوگ حضور کے پاس بیٹھتے، حضور نے سب کو بیٹھایا، عبداللہ کو آواز خود دی، کہا عبداللہ، سبحان اللہ، کہا اے عبداللہ۔ لوگ کہتے کہ نبی کی بارگاہ میں جاؤ، اس کے بعد میں کہتا ہوں جو زمین کے اوپر رہے کے جو کبھی مدینے میں نہیں آیا اس کو اتنا جانتا ہو تو امتیوں کو کتنا جانتا ہوں گا، کتنا جانتا ہوں گا۔ آج بھی وہ نبی، وہ شان والا نبی قریب آیا عبداللہ۔ حضور نے سب صحابہ سے کہا اس کو دیکھ رہے ہو، اس نے میرے لیے اپنا شہر چھوڑا، اپنی ماں چھوڑی، اپنا وطن چھوڑا۔ آقا فرماتے ہیں مدینے میں جس گھر میں رہنا چاہے تو رہے، پورا مدینہ تیرے لیے ہے، سبحان اللہ۔ اور صحابہ سے کہہ دیا کہ یہ میرا عاشق ہے۔ ایک دن حضرت عمر فاروق اعظم نے ڈانٹ دیا عبداللہ کو، ایک کونے میں بیٹھ کے رو رہے تھے، حضور آئے تو عبداللہ نظر نہیں آئے، ایک کونے میں بیٹھے ہوئے تھے، کہا کہ عبداللہ کیوں ہوتا ہے؟ تو حضور کے پاس آئے، دیکھو نا حضور نے خطبہ روک دیا عبداللہ کے لیے، سبحان اللہ، اور کہا کہ عبداللہ روکتے کیوں؟ کہا کہ حضور حضرت عمر نے ڈانٹا، اور ڈانٹا غلطی ان کی، غلطی میری تھی، کیونکہ میں بلند آواز سے اللہ کا ذکر کر رہا تھا۔ حضرت عمر کچھ بات بتا رہے تھے صحابہ کو، تو حضرت عمر کہتے حضور مجھ سے غلطی ہوئی۔ حضور نے عمر سے کہا، سبحان اللہ، کہا کہ عمر تجھ کو سب کو ڈانٹنے کی عادت نا، ڈانٹتا ہے اچھے کے لیے تو سب کو ڈانٹ سکتا ہے، اس کو نہیں، سبحان اللہ۔ اور حضور نے وہ جملہ کہا کہ یہ جو چاہے وہ کرے، پورا مدینہ اس کے لیے ہے اور یہ مدینے کے لیے ہے، سبحان اللہ۔ ہاں لگاتے ہی اس کو بھی سینے سے آقا جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے کافی۔ بہت کم عمر کے اندر ان کو ایسا بخار آیا کہ وہ بخار کی شدت برداشت نہیں کر پائے، آخری رواج بس وقت مکمل ہو، برداشت نہیں کر پائے، اور اسی بخار کے اندر ان کا وصال ہو گیا، بہت کم عمر کے اندر۔ اب مدینے کے اندر رواج یہ تھا، آج بھی ہمارے وہاں رواج ہے کہ جس کے وہاں انتقال ہو، نوجوان توجہ رکھے، ہاں جتنی غلطیاں کی ہے نا، میں اپنے آپ کے لیے کہوں، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے، آج سب کچھ جمع کر لیں اس واقعے کے اوپر، جمع کریں، کم از کم آج کی رات ہماری نجات کی رات ہو جائے۔ جب موت آئی نا تو مدینے کا ماحول یہ تھا کہ گھر والے غسل دیتے اور گھر والے دفن کرتے، آج بھی یہی حال ہے۔ حضور نے کہا کہ اس کے جنازے کو اور میت کو جو غسل دے گا اس کا پہلا نام صدیق اکبر ہے اور دوسرا نام عمر فاروق اعظم۔ دو صحابہ نے غسل دیا، اور جب اترنے کی بات آئی تو کچھ صحابہ نیچے قبر میں اترے ان کو اتارنے کے لیے، حضور تشریف لائے نا، تو حضور نے اس صحابہ کو دیکھا، کہا کہ تم سب باہر نکلو،
سب باہر نکلے اور وہ آمنہ کے لال سبحان اللہ قبر میں اترے. یہاں میں عبداللہ کے مقدر کے قربان کے ہر ایک امتی کے حضور تیسرے سوال میں آئیں گے. عبداللہ تیرا مقدر کے حضور تیرے تدفین ہونے کے بعد سوال سے پہلے قبر میں آ چکے ہیں. سبحان اللہ کیا مقدر ہے عبداللہ کا. حضور نے عبداللہ کے لاشے کو لیا اور جیسے حضور کے سامنے عبداللہ کا لاش آیا تو حضور کو ساری باتیں یاد آ گئی کہ عبداللہ جب انتقال کر رہے ہوں گے تو ماں کی کتنی یاد آئی ہوگی, وطن کی کتنی یاد آئی ہوگی, مگر عبداللہ نے موت کو قبول بھی کیا تو نبی کے مدینے میں. حضور نے عبداللہ کے چہرے کو اوپر سے دیر تک دیکھا اور دیکھنے کے بعد میں حضور کے آنکھ میں آنسو آ گئے. قبر ہے ہیبت کی جگہ. جو بھی جاتا ہے اپنی آپ کی سوچتا ہے. دیکھو جو نبی نے سب کچھ دینا, قبر بعد میں سجتی ہے, پہلے مصطفیٰ آتے ہیں. حضور رو پڑے, حضور کے آنسو نکلے, حضور کے گال اقدس رخسار مبارک پر, اور داڑھی سے ہوتے ہوئے حضور کے آنسو عبداللہ کے چہرے پہ گئے. عمر کی چیخ نکل گئی, صدیق رو پڑے, بلال رو پڑے, کہا کہ حضور جتنے جائیں گے قیامت میں اتنوں کا مقدر اور ہے. کوئی آپ کے شال, آپ کے ناخن, کوئی آپ کا امامہ لے کے دنیا سے جائے گا. تبرکات کے اندر عبداللہ وہ شان والا ہوگا جسے تبرک کے نبوی کے اندر حضور کے مقدس آنسوؤں کی سوغات ملی ہے. سبحان اللہ. کفن پہ میرے مصطفیٰ کے آنسو, چہرے پہ میرے مصطفیٰ کے آنسو, اور انہی آنسوؤں کے ساتھ حضور نے عبداللہ کو دفن کیا. اور مدینے والوں کو اور آج کی ذکر حسین کی محفل میں آنے والوں کو بتا دیا, جو نبی کا ہو جائے پھر اللہ اس کے دل میں کوئی غم باقی نہیں ہوتا, کوئی حاجت باقی نہیں ہوتی. اپنے دلوں کو نبی کی یاد سے قریب کرو, نعت پڑھنے کی کوشش کرو, نعتیں سننے کی کوشش کرو, گانوں سے بچو. اور نبی کی یاد میں اگر عبداللہ پورا وطن چھوڑ سکتے ہیں تو کیا ہم چہرے پہ چند داڑھی کے بڑھا نہیں سکتے؟ ہے اس مجمع میں وہ نوجوان جو عبداللہ کی اس رشک بھری موت دیکھے کم از کم یہ نیت کر لے کہ یہ پہلی محفل ہے میرے مولا, نیت کر رہا ہوں کہ آج کے بعد کبھی میرے چہرے پہ اس طرح نہیں پھراؤں. ورنہ تم نیت کر لو کائنات کا سب سے حسین چہرہ آمنہ کے لال کا ہے, اور اس حسین چہرے کو بھی اللہ نے داڑھی نصیب کی. اور اگر تمہاری خود کی گھر والی یا دوست یا تمہارے حالات یہ کہتے ہو کہ داڑھی مت رکھ, پھر تمہیں مرنے کے بعد تیسرے سوال کے لیے تیار رہنا ہے کہ تیسرے سوال کے وقت میرے مصطفیٰ قبر میں تشریف لائیں گے. نماز بھی قبر کے اوپر, حج بھی قبر کے اوپر, زکوٰۃ بھی قبر کے اوپر, سب کچھ قبر کے اوپر. جب حضور دیکھیں گے کہ اس کے اعمالوں میں سب سے پہلی چیز داڑھی ہے, جو سب اعمال اوپر رہ گئے, داڑھی قبر کے اندر بھی مصطفیٰ کے لیے ساتھ میں آئی. یہ پہلی ایسی سنت ہے جو قبر تک ساتھ میں, قبر کے اندر بھی رہتی ہے. اگر تمہیں یہ خدشہ ہے کہ نبی کا عاشق بننے کے بعد دنیا تمہیں حقیر سمجھے گی تو سمجھ لے تو کم از کم ہماری موت تو آسان ہو جائے گی, کم از کم ہماری آخرت تو آسان ہوگی. اس پہ ذکر حسین میں آنے والوں, آج تم نے 1 گھنٹہ دیا, کل سے یہ محفل 9:35 سے پہلے انشاءاللہ سج جائیں گی. آج ہماری امید سے زیادہ لوگوں نے حاضری دی. آج سے گزارش ہے کل بھی تشریف لائے. وہ کون سی ایسی شخصیتیں تھی جنہوں نے مصطفیٰ کی یاد میں اور مصطفیٰ کے لیے سب کچھ قربان کیا؟ اسی شخصیت کو دنیا مولا صدیق اکبر کے نام سے جانتی ہے. اس صدیق کا تذکرہ انشاءاللہ کل کی نشست میں کیا جائے گا.
دعا ہے کہ دوران بیان کو غلطی ہو تو رب کرے مجھے معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کھڑے ہو کے صلاۃ والسلام. یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب